بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پیارے دوستو، فلسطین کا دارالحکومت یروشلم دنیا کے متنازع شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہودی، مسلمان اور عیسائی تینوں مذاہب کے لوگ ایک مقدس مقام مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم 7000 برسوں کی خون آلود تاریخ میں لپٹا ہوا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو اپنی داستان غم پوری دنیا سے بیان کر رہا ہے۔ اس نے پچھلے ایک عرصے میں کیسے کیسے نشیب و فراز دیکھے اور یروشلم پر یہودیوں نے کیسے قبضہ کیا۔ فلسطینیوں کو اس شہر میں رہنے کے لیے کون سی قیمت چکانا پڑتی ہے، آج ہم آپ کو اسی حوالے سے اہم معلومات فراہم کریں گے اور بتائیں گے یروشلم کی تاریخ کے بارے میں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یروشلم دنیا کا وہ واحد شہر ہے جس کو مسلمان، یہودی اور عیسائی مقدس مانتے ہیں۔ برطانوی جنرل سر ایڈمن ایلن بی کو یروشلم کے تقدس کا اس قدر خیال تھا کہ جب وہ عثمانی فوجوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضے کی غرض سے باب الخلیل کے راستے شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے گھوڑے یا گاڑی پر سوار ہونے کی بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ آج سے 103 سال پہلے یعنی 17 دسمبر 1917 میں پیش آیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ لوئڈ جارج نے اس موقع پر لکھا کہ دنیا کے مشہور ترین شہر پر قبضے کے بعد مسیح دنیا نے مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح کا جشن منایا۔ امریکی اخبار نیو یارک ہیرالڈ نے یہ سرخی جمائی کہ برطانیہ نے 672 برس کے اقتدار کے بعد یروشلم کو آزاد کروا لیا ہے۔ اس خبر کے بعد مسیح دنیا میں زبردست خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعے کے 100 سال بعد اعلان کیا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے، جبکہ دنیا بھر کے ملکوں نے اس کو خبردار کیا تھا کہ اس بیان سے خطے میں تشدد کی نئی لہر اٹھ سکتی ہے۔ یروشلم کئی بار تخت و تاراج ہوا، یہاں کی آبادیوں کو کئی بار جلا وطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ معزز دوستو، اس شہر کے حوالے سے یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور ادھر ہی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی، جبکہ مسیح سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ادھر ہی سولی پر چڑھایا گیا تھا اور ادھر ہی ان کا سب سے مقدس کلیسا موجود ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد الاقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیح 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس سلسلے میں کئی صلیبی جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے 638 عیسوی میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ مسیح دنیا میں یہ واقعہ عظیم سانحے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آخر 1095 میں اوپ اربن دوم نے دنیا بھر میں مہم چلا کر مسیحوں سے اپیل کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھی کریں۔ آخر 1099 میں عوام، عمرہ اور بادشاہوں کی مشترکہ فوج یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی، تاہم اکثر فوجی واپس اپنے وطن چلے گئے تھے اور بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی 90 برس بعد اس شہر کو دوبارہ آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس فتح سے ایک بار پھر یورپ میں بے چینی پھیل گئی اور ایک کے بعد ایک 4 صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن وہ یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے یروشلم کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن 15 برس بعد فاطمیہ نے ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 برس تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ سن 1517 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا اور عثمانی سلاطین نے شہر کے انتظام و احترام کی کافی توجہ کی۔ انہوں نے شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا، اور ایک عرصے کے بعد اس شہر پر برطانوی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ایلن بی کی قیادت میں مسیح برادری نے قبضہ کر لیا۔
معزز دوستو، ایلن بی کے قبضے کے بعد شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا، اور اس دوران جہاں دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہونے لگے، آخر 1947 میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی، جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا بلکہ یروشلم کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں اور مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے اگلے ہی برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ عرب ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی، انہوں نے اسرائیل پر مل کر حملہ کر دیا، لیکن ان کو اس میں شکست ہوئی۔ اس کے اگلے 2 برسوں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہیں، مگر یہودی قوم اس کو اپنا گھر مانتی ہے۔ اس شہر کی تاریخ 7000 سالوں پر محیط ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 قبل بھی یروشلم میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ معزز دوستو، تاریخ کے کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ 1000 مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر فتح کر کے اس کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ 960 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں معبد تعمیر کروایا، جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ 590 قبل مسیح میں بخت نصر نے شہر کو تاراج کر کے یہودیوں کو ملک بدر کر دیا۔ 539 قبل مسیح میں سائرس اعظم نے یروشلم پر قبضہ کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی۔ 30 عیسوی میں رومی سپاہیوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا، جبکہ 638 عیسوی میں مسلمانوں نے اس شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 691 عیسوی میں امی حکمران عبد المالک نے قبد الصحرا یعنی دوم آف تیراک تعمیر کروایا۔ 1099 عیسوی میں مسیح صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دے کر ان کو شہر سے باہر نکال دیا، اور 1229 عیسوی میں فریڈرک دوم نے بغیر لڑے یروشلم دوبارہ حاصل کر لیا۔ آگے چل کر سن 1244 عیسوی میں دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور 1517 عیسوی میں سلطان سلیم اول نے یروشلم کو عثمانی سلطنت میں شامل کیا۔ 1917 عیسوی میں جنرل ایلن بی عثمانیوں کو شکست دے کر شہر میں داخل ہو گئے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے یروشلم کو یہودی اور فلسطینی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ 1948 میں اسرائیل کے آزادی کے اعلان کے ساتھ یہ مقدس ترین شہر اسرائیل اور اردن میں تقسیم ہو گیا۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں دونوں حصوں پر اسرائیل نے ناجائز قبضہ کر لیا، جس کے بعد آج تک یہود قوم نے مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ معزز دوستو، آج یروشلم مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازع کی وجہ سے ہمیشہ سرخیوں میں رہتا ہے، جبکہ اس شہر کی تاریخ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھی جوڑتی ہے۔ اس کے چاروں جانب دیوار ہے، جس کے اندر دنیا کے بہت سے مقدس مقامات ہیں، اور ہر حصے کی اپنی مخصوص آبادی ہے۔ عیسائیوں کے 2 علاقے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا علاقہ سارے علاقوں میں سب سے بڑا ہے، اور یہیں مسجد الاقصی واقع ہے۔ یہ مسجد ایک سطح مرتفع پر واقع ہے، جس کو مسلمان بیت المقدس کہتے ہیں۔ مسجد الاقصی اسلام کا تیسرا سب سے بڑا مقدس مقام ہے، اور ایک اسلامی وفد کے ذمہ اس کا انتظام و احترام ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں سے معراج ہوئی تھی۔ ہر روز ہزاروں مسلمان اس مقام پر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، لیکن آج کل یہودی اس پر مکمل قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر کچھ دنوں سے جنگ جاری ہے جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہے۔ بعض لوگ اس کو قیامت کی نشانی بھی تصور کرتے ہیں، کیونکہ بیت المقدس کی فتح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ فلسطینیوں کی غیبی مدد کر اور ان کو کامیابی عطا فرما۔ آمین۔